شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈپریشن اور مایوسی سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ صبح کے وقت نہا لینے سے لمبی عمر تک جوان رہو گے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے پٹھوں کے درد کو آرام ملتا ہے۔ بکرے کے پائے کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ اونٹ کی ہڈی کا گودا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بدن میں طاقت آتی ہے۔ رات کے وقت کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر سونے سے کان کی سماعت تیز ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ بھی تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ چہرے پر پھٹکڑی ملنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ دہی کے ساتھ کھٹے پھل کھانے سے میٹھا بولزم سست ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ نکھرتا ہے۔ روزانہ ادرک کا ٹکڑا چبا لینے سے کوئی جسمانی بیماری ہو تو اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو، دیر تک جوان رہو گے۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل سے مساج کرنے سے مسوڑھے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھنی گھر میں دینے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت کھیرا کھانے سے دل کی دھڑکن ہمیشہ متوازن رہتی ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد نمک چاٹ لیا کرو، بدہضمی نہیں ہوتی۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی بہنے لگے تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ نکلا ہو وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لقوہ نہیں ہوتا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے جلد صاف ہوتی ہے اور اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال زیادہ نہیں گریں گے، بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی کے اندر لیموں کا رس نچوڑ کر پی لیا کرو، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوگا اور پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل 3 قطرے رات کو سونے سے پہلے کانوں کے اندر ٹپکا دیں، آپ کے کانوں کی سننے کی حس بہتر ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ خوبصورتی اور صحت تندرستی کے لیے پرسکون نیند بہت ضروری ہے۔ تربوز کو الٹے ہاتھوں پر مسلنے سے ہاتھوں کی میل اتر جاتی ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو سونے سے پہلے سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر لگا کر مالش کیجیے، اس سے آپ کے پاؤں صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالنے سے زندگی بھر ناک پر بال نہیں آئیں گے۔ اونٹنی کے دودھ میں 2 دانے کلونجی ڈال کر مہینے میں 1 بار پینے سے جسم میں بے بہا طاقت آ جائے گی اور اس سے آپ کے جوڑ مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو سوتے وقت کمر کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سوئیں، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بطخ کا انڈا کھانے سے زندگی بھر شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ جو انسان کمزور ہو، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے بہرے پن کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بند گوبھی کے استعمال سے جسم کے وزن میں کمی آتی ہے۔ سر کے پاس موبائل رکھ کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ میٹھا کھانے سے نیند زیادہ اچھی آتی ہے۔
سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ دودھ پینے کے بعد 1 گلاس پانی کا پینے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ باتیں کرتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو کھائیں تو اس سے دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو جائے گا۔ روٹی کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ جو دہی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ سلاد کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کیا کرو، یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے بدن میں جمنے نہیں دیتی۔ انجیر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل زیرے کا 1 دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل کا پانی ڈال کر کماؤ، دانت کا کیڑا فوراً ختم ہو جائے گا۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے وقت سرف کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس ملا دیں۔ زیادہ گوشت کھانا پیٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی غسل کرنا ہو تو نیم گرم پانی سے غسل کیا کریں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ بدن پر درد کا ہونا گناہوں سے کم ہونے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامتیں ہیں۔ تنگ دستی کا آ جانا بہت جلدی دولت مند بننے کی علامت ہے۔ ساحل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھانے سے زندگی بھر کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو گیا ہے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، بدہضمی میں آرام آ جائے گا۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کمزوری غائب ہو جائے گی۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ روزانہ پیاز کھانے سے آپ وبائی امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ جسم سے بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کرو۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔
شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کر دینا۔ انڈے کھانے سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے اور دمہ پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ گے تو کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو چقندر کھایا کرو۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ کالا نمک چاٹ لو، 70 سال تک گلا نہیں بیٹھے گا۔ شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ اپنا چہرہ دوپٹہ یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جایا کرو، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ جب تک واش روم نہ جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن کیوں نہ لگ جائیں۔ شام کا کھانا کھا کر چلنا چاہیے، تمہیں کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ دودھ، دہی اور سفید چاول۔ دار چینی خون کو صاف کرتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے، اس سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ کھانے سے قبل ایک بادام کھا لینے سے ساری زندگی آپ کو کبھی کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہیے اس کے لیے کھانے کے بعد کبھی پانی مت پیے۔ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، گوشت نہ چڑھے، موٹاپا نہ آئے، اسے چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے، صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ پسی ہوئی ہلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں۔ جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال صاف ہو جائیں گے۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو پانی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے اور سر کی خشکی کو ختم کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت چلا جاتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے اس جگہ پر شفا آ جاتی ہے۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی ہوتی ہے، اس سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے، رنگ گورا ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو رات کو کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ قوت باہ کی کمی والے دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ کھجور کا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو۔ 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ کان میں پانی چلا جائے، کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں،
فوراً کان کا پانی نکل جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نئے موسم کا پھل کھایا کرو، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہریلی چیز کھا لو، ورنہ اس سے بہتر ہے کہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ جو لوگ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں ان کا بدن غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ سونے سے پہلے لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ ڈپریشن کے وقت سیب کھاؤ، اس سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 90 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کیا کرو۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روئی کی مدد سے لگائیں۔ جو لوگ روزانہ سیب کا رس پیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں تو آپ اپنی انگلیوں کو مٹھی کے اندر زور سے دباؤ، اس سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ پانی میں کلونجی ابال کر اس کو پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ لہسن کے 2 جوے پر شہد لگا کر کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ چنے کی دال پکاتے وقت اگر چنے کی دال میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو اس سے چنے کی دال جلدی گل جائے گی اور چنے کی دال کھانے سے آپ کو بدہضمی بھی نہیں ہوگی۔ ناخن کاٹنے کے بعد غسل کرنے کے بعد ناخنوں پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ آٹا بیٹھ کر گوندا کریں۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کریں۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد بظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو کدو کے تیل میں کلونجی کا تیل ملا کر مالش کرنے سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جن افراد کو مسلسل قبض رہتی ہے ان کو گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیمو اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑنے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ چہرے پر بادام کا رس اور کھیرے کا رس 3 قطرے شہد کے ساتھ ملا کر لگائیں، اس سے چہرہ چاند کی طرح سفید ہو جائے گا۔ توری ایک اعلیٰ سبزی ہے، اسے کھانے سے گلا خراب ہو تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق نیم گرم پانی کے غرارے کرنے سے گلے میں موجود بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ کیا جائے بلکہ گرم نیم کر کے پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر مسوڑوں کا درد ہو یا خون آتا ہو تو لونگ کھاؤ، اس سے افاقہ ہوگا۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغ کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے، انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔
دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھایا کرو، آرام آ جائے گا۔ دودھ کی نسبت سے دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں کم ہوگی اور جلد نکھر جائے گی۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہو، موٹاپا آ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیا کریں۔ منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کرو کیونکہ جامن خشک ہوتی ہیں۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو، اس سے سر درد کی شکایت میں مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر استعمال نہ کریں۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے، جسم سے بیماریاں ختم کر دیتی ہیں۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ سورج مکھی کے بیج استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کولونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے دل کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا پھر معدہ کمزور ہو گیا ہو تو وہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن استعمال کریں۔ باجرے کی روٹی کھانے سے ہر قسم کی طاقت ملتی ہے اور اس سے شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو یا پھر معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کرو، تھوڑا سا نمک بھی ساتھ میں شامل کر دیں۔ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا اور کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو 1 کپ صبح نہار منہ گرم پانی کا پی لو۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جو انسان کمزور ہو جائے اسے دودھ گوشت میں پکا کر کھلا دیں، اس سے بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ یہ بزرگوں اور ضعیفوں کے لیے طاقت کا خزانہ ہے۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر بالوں پر اس کا پیسٹ لگایا جائے اس سے بال گھنے اور لمبے ہوتے ہیں۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہوتی ہے۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 1 عدد جاپانی پھل کھا لیا کرو، ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔